السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے اس جمعہ کے خطبے میں شریک ہے جو اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اگرچہ ماہ رمضان کے ابھی 6-7 روز باقی ہے، اگر 30واں مہینہ ہو تو آئندہ جمعہ کو عید ہوگی، لیکن زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شاید یہ رمضان کا مہینہ 29واں ہوگا، اور 29واں ہو تو گویا کہ جمعرات کو عید ہوگی۔ تو گویا کہ ہم یہ تو طے ہیں کہ آخری جمعہ میں اس وقت ہمیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کے مناسبت سے تعلیم اور تربیت کے تقاضے کے طور پر جو عنوان اور موضوع بنتا ہے اور جس کا تعلق اس ماہ سے بھی ہے بہت قریبی اور خصوصی، اور جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی اور ماہ رمضان میں وہ بارہا پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، نماز تراویح پڑھے، راتوں میں قیام کرے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ رمضان کے عنوان کے تحت یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جامع حدیث ہے اور بہت ہی مستند حدیث ہے۔ تو آج کے اس جمعے کا جو خطبے کا جو عنوان اور موضوع بنتا ہے اس حدیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ ہم ایمان اور احتساب کے حوالے سے جائزہ لیں، یعنی یہ مہینہ یا یہ ایک مہینے کا اجتماع خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ سے ایمان اور احتساب کا تقاضا کرتا ہے۔
اور ایمان اور احتساب کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں پر مغفرت کے لیے، قیام لیل تراویح پر مغفرت کے لیے اور لیلۃ القدر کی مغفرت کے لیے شرط عائد کی ایمان اور احتساب کی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، گویا کہ ہم اس مہینے کی مناسبت سے ایمان اور احتساب کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ مسلسل یہ مہینہ ہمیں تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایمانی لحاظ سے اپنا جائزہ لیں۔ قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعے سے ہم اس عنوان اور موضوع کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی عظمت اختیار کرو، اللہ کا ڈر و خوف اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، جیسا کہ اس سے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن کر رہو۔ تو گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ اس بات کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایمان اور اسلام کے روزے کی طرف بھی توجہ دیں۔ رمضان کا روزہ وہ تو افطار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، روزانہ کا روزہ افطار پر وہ مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان کے مکمل روزے وہ شوال کا چاند نظر آنے پر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اسلام کا جو روزہ ہے وہ زندگی بھر کے لیے باقی رہتا ہے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں ایک اس کی مدت متعین کر دی گئی کہ کب تک تمہیں اسلام اور ایمان کا روزہ رکھنا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 102 ہیں، اور جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن کر رہو، مومن بن کر رہو۔ تو گویا کہ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے جو روزہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ موت تک کے لیے، اور یہ رمضان کا مہینہ اسی گویا کے روزے کی تیاری کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہے، اور یہ ماہ رمضان میں اسی کی تربیت کرائی جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز جس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایمان ہی کے تقاضے کے طور پر بات آتی ہے کہ ایمان صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ایمان کا جو تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادنیٰ اماطۃ عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضل اور اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور آخری شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا ہے، اور شرم حیا بھی ایمان کا ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ تب گویا کہ ہم نے جو ایمان قبول کیا، یا یہ رمضان کا مہینہ جس ایمان کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، جس ایمان کا ہمیں شعور دیتا ہے، وہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار وہ ایمان کی صرف ایک شاخ ہے، اور آخری شاخ کو سامنے رکھ کر، آخری شعبے کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ایمان کی، بحیثیت مومن کے ہم پر کتنی وسیع ذمہ داریاں ڈالی گئی۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔
راستے سے مراد ہے یہ روڈ راستے جس پر تو انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، مسلمان بھی گزرتے ہیں، غیر مسلم بھی گزرتے ہیں، لیکن ایمان نے ہم کو اتنا پابند کر دیا اور اتنا ذمہ دار اور جوابدہ بنا دیا کہ اس راستے اور اس روڈ پر بھی اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی کانٹا ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس جگہ سے بھی ہم غیر ذمہ دار بن کر تماشائی کی حیثیت سے نہیں گزر سکتے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم جس پر ہم روزانہ چلنے کی دعا کرتے، درخواست کرتے ہیں، اور جس کا تقاضا اور مطالبہ ہر نمازی پر اس کی ہر نماز کے ذریعے سے عائد ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو آج اس راستے پر کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے گڑھے ہیں اور کتنے کانٹے بچھا دیے گئے، جس کی بنیاد پر سیدھے راستے پر چلنا خود مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، خود اہل ایمان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایمان کے اس وسیع تصور کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن جس کا خاتمہ اور اس کا اختتام ہوتا ہے روڑوں اور راستوں کی اصلاح پر، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم حیا بھی ایمان کا ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ ایمانی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، ہر ایک کو ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی۔ 3 صفات اور 3 شرطیں لگائی گئی ایمان کی لذت کے لیے، ایمان کی مٹھاس کے لیے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب کی حیثیت سے مان کر راضی ہوا۔ اللہ کو اللہ مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو اللہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آج بھی بہت ساری قومیں مانتی ہیں اللہ کو اللہ، لیکن اللہ کو رب کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ تقاضا اور مطالبہ یہ جگہ جگہ ہیں، بلکہ ہماری ہر نماز کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب العالمین کی حیثیت سے مانیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے ہماری نماز کا آغاز ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ تو من رضی باللہ ربا، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت نصیب ہوئی جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا۔ اور رب کے معنی ہے فرما روا کے، رب کے معنی ہے حکمراں کے، رب کے معنی ہے قانون ساز کے، اور رب کے معنی اس بڑی ہستی کے ہیں جس سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں نہیں ہو سکتی۔ وبالاسلامی دینا، اور دوسری شرط اور دوسری چیز جس کا تقاضا اور مطالبہ ایمان کرتا ہے، یا یہ مہینہ بھی کرتا ہے، جیسا کہ شروع میں بات آئی کہ یہ ایمان اور احتساب کا مہینہ ہے، ایمانی لحاظ سے ہم جائزہ لیں۔ وبالاسلامی دینا، اور جو اسلام کو دین مان کر راضی ہوا۔ اسلام صرف دھرم نہیں ہے، دھرم کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان بھی اسلام کو دھرم کہنے لگے ہیں۔ جن دھرموں کے ساتھ یہ دھرم کا لفظ جڑا ہوا ہے، تو ان دھرموں کے ماننے والوں کا اور ان دھرم کے بانیوں کا خود یہ دعویٰ نہیں ہے اور تقاضا نہیں ہے کہ ہمارا دھرم، ہمارا سسٹم آف لائف ہے۔ نہ ہندو دھرم کے ذمہ داروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندو دھرم یہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے، نہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے، اور نہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، اور نہ دنیا میں اور کوئی کسی مذہب کا یہ دعویٰ ہے۔ مذہب کا تعلق کچھ عقائد سے ہوتا ہے، کچھ رسومات سے ہوتا ہے، لیکن دین جس کو کہتے ہیں، دین کے معنی طریقے زندگی کے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کے کتنے معاملات میں اسلام کو دین کی حیثیت سے، نظام کی حیثیت سے،
تسلیم کیا اور قبول کیا، اور اگر قبول کیا تو اس نظام کو ہم سمجھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی اتباع کی پیروی کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی محمد رسول النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر جو راضی ہوا تو گویا کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اسی کو ملے گی۔ تو محترم حضرات، یہ آخری جمعہ کی مناسبت سے ایک تو ہم ایمان اور ایمان کے لحاظ سے اپنا جائزہ لیں، اور دوسرے یہ کہ مہینے کی مناسبت سے بھی، اس ایک مہینے کے اجتماع کی مناسبت سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ ایک مہینے کا اجتماع جس کے تقریباً 25 دن اب مکمل ہو رہے ہیں، تو یہ 25 دنوں میں ہم نے کیا پایا، ہم کو کیا ملا تقوی کے عنوان سے، تعلیم اور تربیت کے عنوان سے، اور ہم نے کیا کھویا۔ اور پھر ایک چیز میں یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو جس طرح سے روزوں کے حوالے سے اسلام نے، دین نے قضا کا تصور دیا کہ جو رمضان کے روزوں کو ادا نہیں کر سکا، وقت پر رکھ نہیں سکا، تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو یہ صرف روزوں ہی کی قضا کا مفہوم ہم اپنے ذہن اور دماغوں میں نہ رکھیں، بلکہ قرآن کے سلسلے میں جو قضا ہوئی ہے، فہم دین کے سلسلے میں، قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں، تقوی کے حصول کے سلسلے میں جو کمی رہ گئی اور کمی ہو گئی، تو رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہم اس کی بھرپائی کرنے کی، اس کی ہم قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں، اور ایک دن اللہ کے سامنے جو کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کا ہم اپنے ذہن اور دماغوں میں تصور مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرما کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ ہمارا اصل مستقبل یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا اصل مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو مستقبل ہے تو وہ کسی کا مستقبل شروع ہوتا ہے 25 سال کی عمر سے لے کر 58 سال کی عمر تک، کہ اگر سرکاری ملازمت مل گئی، کاروبار اس کا اچھی طرح سے بن گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے، اور لوگ اس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل سنور گیا، اس کا مستقبل بن گیا۔ کیا یہی ایمان ہے؟ یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، یہ تو متاع غرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اور اس کی چاہت میں مبتلا ہو کر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایمان ہی کے حوالے سے ایک تصور جو قرآن نے ہم کو دیا، اور میں اسی پر اپنی گفتگو میں مکمل کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہماری جان اور مال کا سودا ہو گیا۔ اور بات کے جملوں میں اللہ نے فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر تم خوش ہو جاؤ، تم خوشی مناؤ۔ بایعتم بہ، جس کی تم نے بیع کی، تم نے اپنے آپ کو بیچا جنت کے بدلے، ذالک فوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان کے اقرار اور دعوے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی جان کا بھی سودا کر دیا، اور اپنے مال کا بھی سودا کر دیا، اپنے اختیار کا سودا کر دیا، اور اسی بیع کی یاد دہی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ روزے فرض قرار دیے گئے، اور یہ قیام لیل کا عمل رکھا گیا کہ وہ تجارت اور وہ جو خرید و فروخت جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے جنت کے بدلے میں، تو ہم اس بیع پر کتنا قائم ہیں۔ جان و مال کو ہم نے بیچ دیا تو ہم اس پر قائم ہیں یا نہیں؟
اپنی مرضی سے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم مال خرچ کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس خرید و فروختوں کو توڑ دیا، اس عہد اور معاہدے کو ہم نے توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، خودکشی جائز نہیں۔ خودکشی کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو بہت زیادہ جرم اس نے نہیں کیا، اس نے اگر دوسرے کو قتل کیا تو یہ جرم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے قتل کیا، اپنے آپ کو پانی میں ڈبویا، اپنے آپ کو زہر دے کر مارا، اپنے آپ کو آگ میں ڈالا۔ لیکن مجرم کیوں ہے؟ وہ مجرم اس لیے ہے کہ وہ جان کا مالک نہیں ہے، اور یہ سبھی سمجھتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ وہ مرنے کا عمل 2-3 منٹ کا ہوتا ہے، آگ میں کسی نے ڈالا تو 1 منٹ میں اس کی جان چلی جاتی ہے، گولی کسی نے مار دیا تو 1 منٹ میں اس کی جان چلی جاتی ہے۔ 1 منٹ کا عمل بھی ناجائز اور حرام ہے، تو یہ پوری زندگی کی خودکشی ہوگی۔ اگر ہم اپنی مرضی کی ہم زندگی اگر گزاریں گے تو یہ زندگی کی خودکشی ہوگی۔ اس خودکشی سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ اور تقاضا اسی طرف متوجہ کرتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس کا الٹا مفہوم بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایمان اور احتساب کا تصور نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، خیال نہیں ہے، تو پھر وہ روزے پر مغفرت کی بشارت نہیں ہے، تراویح پر مغفرت کی بشارت نہیں ہے، لیلۃ القدر کی عبادت پر مغفرت کی بشارت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ، بہت سارے روزے دار یہ پوچھتے ہیں کہ روزے میں کیا کرے کیا نہ کرے، کن روزوں سے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور روزے کو باقی رکھنے کے لیے، روزے کو افطار تک صحیح رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ لیکن امت میں ابھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اسلام کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو کیا ایمان ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے؟ اسلام ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے؟ اور کیا وہ روزے سے غیر اہم ہے کہ ہم روزے کے متعلق تو پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسلام اور ایمان روزے سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ایمان کے، بحیثیت مومن کے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں سے ہمارا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کی برقراری کے لیے کیا کام درکار ہیں۔ یہ تصور اور یہ خیال بھی ذہن اور دماغوں میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آخری جمعہ کی مناسبت سے ہم اپنا ایمانی جائزہ لیں، ہم اپنا احتساب لیں کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اور میری آخری منزل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا ایمانی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔